اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وسلم تسلیما۔ حضور آپ سا کوئی نہیں آج کی تحریر کا عنوان ہے سوار بدل گیا۔ ابابیل آئے اور چل دیے، ابراہا تاریخ کے اوراق کا حصہ ہو چکا، زمزم بہتا رہا اور مکہ آباد رہا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے کہ 10واں بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا، اور یہ عبداللہ 10 کے 10 میں ممتاز تھا۔ حضرت عبد المطلب کی جان ہوا، آنکھوں کا سرور ہوا، اہل مکہ کے دل کا بھی چین ٹھہرا۔ خوبصورتی ایسی کہ کتنی آنکھیں حسرت سے تکا کرتی کہ یہ چاند ان کے آنگن میں آ کے اترے، ان کی آغوش اس حسن بے کنار سے ہمکنار ہو۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بچے ملے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبداللہ آئے، کچھ عمر بڑھی تو عبد المطلب کی نظر پوری کرنے کا خیال آیا، بیٹے کے ہاتھ سے پکڑا اور صحن بیت اللہ کی جانب چل دیے۔ ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ کا ہاتھ۔ مکہ کے پہاڑ ایک بار پھر ذبح عظیم کے منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ کبھی انہوں نے اسماعیل کو دیکھا تھا اور آج اولاد اسماعیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب صحن بیت اللہ میں پہنچے تو مکہ والوں کو معلوم پڑا، دوڑے چلے آئے۔ عبد مناف کے جو بعد میں ابو طالب کے نام سے جانے گئے، انہوں نے بھی باپ کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت عبد المطلب کچھ مضطرب ہو کے بولے کہ پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ مشورہ آیا کہ فلاں کہنا کے پاس چلیے، اس سے مشورہ طلب کیجئے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے، عبداللہ کی جان بچ جائے اور نظر بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا، قرآن نکالو، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھو، ایک تیر پر اونٹ، اور قرآن نکالتے جاؤ، جب عبداللہ کا نام آ جائے تو رک جاؤ اور اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ پہلی بار قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نہ آیا، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ قرآن نکالا تو پھر اونٹوں کا تیر ہی نکلا، اونٹ الگ کر دیے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کے بعد حضرت عبداللہ کا نام آیا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ سارا مکہ آج مہمان تھا۔ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ عبداللہ جوان ہوئے تو ابا نے چاہا کہ قریش کی معزز ترین خاندان سے دلہن لائی جائے، سو یہاں بھی عبداللہ کی تقدیر کا لکھا بلند ہوا اور آمنہ بی بی ان کے عقد میں آئی۔ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اہل مکہ اس جوڑے کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتے، لیکن شاید نظر لگ گئی۔ ابھی عبداللہ کی 25 برس عمر تھی کہ شام کے سفر کو نکلے۔ جب سفر سے واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن یہ عبداللہ کی عمر کا سورج تھا۔ عبداللہ کے ننیال مدینہ کے جوار میں رہتے تھے، سو اپنے والد کے ننیال میں رک گئے۔ قافلے والوں نے مکہ پہنچ کر خبر دی کہ عبداللہ جیسے کوئی بجھتا ہوا چراغ ہوئے۔ عبد المطلب نے بڑے حارث کو دوڑایا کہ بھائی کی خبر لے، لیکن جب تک حارث عبداللہ تک پہنچے عبداللہ رخصت ہو چکے تھے۔ جوان دلہن کے 2 ماہ کی حاملہ تھی، صدمے میں مرثیہ خواں ہوئی۔ بی بی آمنہ کے اشعار آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ دکھ، کرب، جدائی کا موسم جیسے ان اشعار میں اتر گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کے دل کو سرور آ رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات سن کر ان اشعار کا ترجمہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر میری کاوش
کوشش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ التراجم: بطحہ کی آغوش ہاشم کے لخت جگر سے خالی ہو گئی اور وہ ایک لحظ میں آسودہ خاک ہو گیا۔ اسے موت نے پکارا تو اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ اس شام کے دامن میں کیسی حسرتیں لپٹی پڑی تھی کہ جس شام لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، وہ موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے، تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کی یادیں ابھی مکے کی دیواروں سے لپٹ کر روتی تھی۔ شام ڈھلے جب کھجوروں کے سائے لمبے ہوتے تو عبد المطلب عبداللہ کی جدائی میں نمناک آنکھوں سے عبداللہ کے بیٹے کا انتظار کرتے کہ اب ان کو اس بڑھاپے میں جیسے امید یہی کرن دکھائی دیتی تھی۔ ناظرین، درود شریف کا ورد کرتے رہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پہنچاتے رہیں۔ اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ آخرش ایک روز امید کا سورج چمکا اور خبر ملی کہ بی بی آمنہ کے ہاں سراج اترا ہے، بدر منیر اترا ہے۔ عبد المطلب کی بوڑھی کمر جیسے پھر سیدھی ہو گئی۔ ان کے آنگن میں جیسے پھر عبداللہ اتر آیا۔ اب دادا اور پوتا جیسے ایک دوسرے کی جان تھے۔ اہل مکہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 2 برس کے لیے دیہات میں بھجوا دیا کرتے۔ وہاں ان کی پرورش ہوتی اور بچے تھوڑا بڑے ہوتے تو ماں باپ کے پاس واپس آ جاتے، اور جو بچوں کو لے جانے والی دایا ہوتی اس کی حسب توفیق خدمت بھی کی جاتی۔ بنی سعد ایسا ہی ایک معزز قبیلہ تھا کہ جو روایت عرب کا پاسبان تھا، جو عرب کے خالص ماحول کو سنبھالے ہوئے تھا، اور جہاں مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش کرنا پسند کرتے۔ بنی سعد سے مکہ کی طرف قافلہ نکلا۔ ان میں ایک کمزور سی گدھی پر سوار خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور ساتھ ایک ایسی ہی نحیف اور نزار اونٹنی پر ان کے میاں سوار۔ ان کمزور جانوروں کے سبب یہ قافلے سے بار بار پیچھے رہ جاتے اور راستہ بھر قافلے والے رک کر ان کا انتظار کرتے۔ لیکن جب مکے کے آثار دکھائی دیے تو کون کسی کا انتظار کرتا ہے، سو سب جلدی سے مکہ پہنچے اور حلیمہ پیچھے آہستہ آہستہ سوئے منزل بنی۔ بنی سعد مکہ پہنچے تو سب سرداروں کے گھروں میں گئے۔ بی بی آمنہ کی طرف بھی ایک سے زیادہ لوگ گئے، لیکن جب دیکھتے کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو کچھ نا امیدی سے نکل آتے کہ سر پر باپ نہیں، یہاں سے کیا ملے گا۔ حلیمہ کی ساری ہمجولیاں اور شریک سفر اپنے لیے بہترین انتخاب کر چکی تھی۔ تلاش بصار کے مکہ میں بس ایک ہی بچہ باقی تھا۔ مایوس حلیمہ نے ایک بار تو سوچا کہ واپس پلٹ جائے، کیا کسی یتیم کو گود میں لینا؟ نرمی، محنت اور مشقت اور حاصل وصولی کچھ نہیں، لیکن پاس سے حلیمہ کے خامند نے صلاح دی کہ خالی ہاتھ کیوں کر جاتی ہو، چلو کم ہی صحیح، نہ ملے مال، ذرا بچہ تو دیکھو کیسا حسین ہے، جیسے گھر کے آنگن میں مہتاب اترا ہو، جیسے سارا کا سارا سورج زمین پر اتر آیا ہو اور زمین کی گود اس کے حسن کی نرمی سے بھر گئی۔ حلیمہ، کیا معلوم تمہاری گود بھی اس راج منیر سے روشن ہو جائے۔ امید بھری اس تحریک نے حلیمہ کے دل کے کسی کونے میں آس کی جانے کیسی جوت جگائی کہ آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑا، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹ بچے کے رخسار پر پیوست کر دیے۔ بچہ لیا، خیمے میں پہنچی تو دیکھا جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے بہت دودھ اترا ہوا ہے۔ حلیمہ خود کہتی ہے کہ خوراک کی قلت کے سبب خود میرا دودھ میرے بچوں کو کافی نہ رہتا تھا۔ اب خیمے میں آئی تو جیسے منو سلوہ اتر آئے،
पहले मैंने अब्दुल्ला के लखते जिगर को दूध पिलाया और फिर सैर होकर मेरे बच्चों ने पिया। अपने खामिद को कहती है कि कुछ बदलाव है और शायद इसी बच्चे के सबब है कि जैसे हमारे खैमे में बरकतें उतर रही हैं। वापसी का सफ़र था। तारीख में बस वापसी के सफ़र का इतना ही सुराग मिलता है कि ऊँटनी के जिसने इसकी आमद के सफ़र में अपनी सुस्ती के सबब शर्मिंदा किए रखा, अब वापसी के सफ़र में सबसे आगे थी। शरीके सफ़र हमजोलियाँ कुछ हैरत से पूछती हैं, हलीमा क्या माजरा हो गया है? इस मुर्दा तन में कहाँ से ऐसी जान आ गई? कहाँ है? हम तुम्हारा इंतज़ार करती थी और अब तुम हमसे पकड़ी ही नहीं जा रही हो। अब तुम हमारा रुक के इंतज़ार करती हो कि हम तुम्हें आकर पा लें। हलीमा के पास इसके सिवा कोई जवाब ना था कि सवार बदल गया। सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पैगाम को दोस्तों दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि